الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت کو لیتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین اس آیت کو لیتے ہوئے توحید ربوبیت سے متعلق کچھ اہم باتیں قرآن کریم کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے خطبہ جمعے کے آغاز میں انسان کی پیدائش اور انسان کی پیدائش کا جو مرحلہ ماں کے پیٹ کا 9 مہینے کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں اللہ رب العالمین کس طریقے سے ایک انسان کی نشو و نما کے لیے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کس بہترین انداز میں اللہ رب العالمین وہ چیزیں اسے ماں کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اور اس کے بعد میں ایک انسان کی پیدائش کے بعد میں جو چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے وہ یعنی اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں بھی اسے پہنچاتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی مختلف آیات کو لیتے ہوئے بہت ساری دلیلیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی پانی سے متعلق کہ اللہ رب العالمین پانی کو صرف آسمان سے اتارتے ہی نہیں ہے بلکہ ایک مقدار میں، ایک ایریے میں، ایک بستی میں، ایک شہر میں جس انسان کو، جس بستی کو، ہر ذی حیات کو جتنی ضرورت پڑتی ہے مقدار میں پانی کو اتارا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان کو کھانے پر بھی غور کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ کچھ قرآن کریم کی آیات کو لیتے ہوئے سورہ اخلاص پر میں نے خطبہ جمعہ کا اختتام کیا۔ اور آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر اس مختصر سے وقت میں نے ارادہ کیا کہ جمعے کی نماز کی فضیلت، پھر ساتھ خطبہ جمعہ کی جو فضیلت ہے، اس سے متعلق کچھ اہم باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ ہم ہماری بستی بارکس پر اگر نظر ڈالیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہماری ایک مسجد، جامع مسجد ہی میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ پہلے آبادی بھی کم تھی، اور اس مناسبت سے ایک مسجد میں خطبہ جمعہ ہو جائے اور وہاں پر بستی کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، یہ بہتر بھی تھا۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی گئی تو اس کے بعد میں ہماری اپنی بستی کی جامع مسجد تو بس ہونے والی نہیں تھی۔ اب الحمدللہ یہ ایک بہترین بات ہے کہ ہماری اپنی بستی میں قریب یہ میرا قیاس ہے، کوئی صحیح طریقے سے میری کاؤنٹنگ اس بارے میں نہیں ہے کہ 15 مساجد میں قریب 15 مساجد میں ہماری اپنی بستی میں اطراف و اکناف میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چلیے
بڑی اچھی بات ہے کہ نماز جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر جس بات کو آپ حضرات کی یعنی جس طرف توجہ مبذول کروانے کی میں کوشش کروں گا بار بار، وہ یہ رہے گی کہ یعنی نماز جمعہ کا ادا کر لینا یا مسجد کو آ جانا، مسجد کے آنے کے بعد میں نماز جمعہ کا ادا کر لینا، خطبے کا سن لینا، یہ اللہ کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ ہفتے واری یہ ایک اجتماع مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کی فرضیت بھی صاف ہے، وہ اس لیے کہ ہفتے میں ایک دن مسلمان اجتماعی طور پر کسی ایک مسجد کے اندر جمع ہو اور اپنے دین کو تازہ کرے، اپنے نظریات کو تازہ کرے، دینی معلومات حاصل کرے، تزکیہ نفس کرے، آخرت کے بارے میں آخرت کے بارے میں جو باتیں یہاں پر ہوتی ہیں، معاشرے سے متعلق جو باتیں مساجد سے ہوتی ہیں، ان تمام کی تمام باتوں کو وہ جان کر اس دنیا کے اندر اپنی تربیت کرنے والے بنے۔ تو ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ مساجد جو ہے ایک تربیت گاہ ہے، جس کے اندر مسلمان اپنا یعنی تزکیہ نفس کے لیے مساجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، تربیت اور تعلیم، قرآن کی تعلیم اور اسی طریقے سے احادیث کی تعلیم حاصل کر کے مسلمان اس مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو کسی سوسائٹی کے لیے، کسی معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان وہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس جمعے کے خطبے کو یا جمعے کی نماز کو فرض کیا گیا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری اپنی غفلت پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف خطبہ جمعہ کا سن لینا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا، اور عملاً یعنی خطبہ جمعہ کو اس لیے سننے کے لیے نہیں آتے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان باتوں کو سنیں گے اور جہاں تک ہو سکے اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے، اور اگر ہماری اپنی زندگیوں کے اندر کوئی دین سے دوری ہے یا کوئی برائی ہمارے اندر موجود ہے تو ان تمام کی تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گے۔ بلکہ صرف ہمارے یہاں پر جو باتیں یعنی جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی باتیں ہیں وہ یہ کہ خطبہ جمعہ کا سن لیا جائے اور اس کے بعد میں نماز ادا کر لی جائے، بس ہمیں ثواب مل جائے گا۔ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نے سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو دوسری ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم ذمہ داری کا ذکر کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، یہ تو سورہ توبہ کی آیت ہے۔ یہاں پر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور یہ رسول کا کام یہ ہے کہ ان کے تزکیے نفوس کرے، ان کو پاک صاف ستھرا کرے، اور ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت سکھائے۔ یہ لوگ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو دیکھیے، پیغمبر کی ذمہ داری، رسولوں کی ذمہ داری اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ یہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت والی زندگی اس دنیا کے اندر آپ نے گزاری، اور اس کے بعد میں یہ دنیا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو پیغمبروں کی جو ذمہ داری، نبوت والی ذمہ داری، اللہ کی کتاب کے حوالے سے جو ذمہ داری پیغمبروں کو دی گئی تھی، اب وہی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ہم کو یعنی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ختم نبوت پر کھڑا کر دیا۔ میں اس مسئلے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی کو اللہ نے رسول بنایا، کسی کو اللہ نے پیغمبر بنایا، یہ تو میرے لیے حلال بھی نہیں ہے،
لیکن ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر اللہ رب العالمین نے ہمیں کھڑا کیا اور وہی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی جو ذمہ داری انبیاء کرام کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی کہ اللہ کی کتاب کو جو نہیں جانتے، جو غیر مسلمین ہیں، جو جہنم کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جہنم کے راستے سے بچایا جائے اور جنت کا راستہ انہیں دکھایا جائے۔ اللہ ایمان سے کس طرح سے راضی ہوتا ہے یہ باتوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس طریقے سے برادران اسلام اب اللہ کی کتاب کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو دی گئی۔ اب اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے قرآن کریم کی کئی آیات پر آپ غور کریں گے اور سورہ جمعہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی پالن ہار ہے، وہی لوگوں کی پکار کو سننے والا ہے، وہی لوگوں پر انسانوں پر رحم کرنے والا ہے، وہی صحت اور بیماری کا دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا دینے والا ہے۔ اور اے وہ لوگوں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول تسلیم کر لیا ہے، اور اے وہ لوگوں جو آخرت کے دن پر ایمان لائے ہو، یعنی اس جماعت سے خطاب کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ جو کتاب آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی تھی، اور اس کتاب کی ذمہ داری جو اے اللہ آپ نے ہمیں دی ہے، اس کتاب کی ذمہ داری کو ہم اپنی زندگی میں پوری کریں گے۔ تو اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا کام کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں۔ تو اسی لیے ایک ہفتے میں یہ تعلیم و تربیت کا اہتمام مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے کہ مسلمان مساجد میں جمعے کے روز جمع ہو جائیں، تعلیم اور تربیت حاصل کریں، کیونکہ انسان کی طبیعت میں غفلت ہے، لاپرواہی ہے، وہ باتوں کو بار بار بھول جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بار بار خدا کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں، آخرت کی باتیں اور اس کی ذمہ داری کا احساس اس کے سامنے بار بار پیش کیا جائے، جس ذمہ داری کے ساتھ اس نے اللہ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے، اس جماعت کے اندر شریک ہوا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا۔ تو اس لیے اس جمعے کا خطبہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا۔ لیکن برادران اسلام بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب کبھی بھی ہم ہماری اپنی بستی بارکس کی مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے ہم داخل ہوں گے، لوگوں پر ایک نظر ڈالیں گے تو لوگوں کی یہ طبیعت بن چکی ہے کہ یہ خطیب کے مسجد میں آنے سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں تشریف نہیں لاتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جمعہ کی اقامت کہہ دی جائے یا مسجد میں آخری وقت میں داخل ہو جائیں، صرف نماز کا اہتمام کر لیں اور ہمیں اس کا پورا ثواب مل جائے گا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، خطاب یہاں پر اللہ نے جو کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والے بن کر تم مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہو چکے ہو تو تمہارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ اب یہ آپ اچھی طرح سے دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتا ہے یا پھر کسی کی دکان میں ملازمت کرتا ہے تو اس کے لیے وقت پر حاضر ہونا اور اس کے کام کی جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ذمہ داریوں کا ادا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت یعنی ایک ملازم کسی دکان میں ملازمت کرے اور وہ وقت پر حاضر نہ ہو، 9 بجے آنے کا 12 بجے آئے، 2 بجے آئے یا وقت پر دکان پر آئے، کام کاج نہ کرے۔ تو اس طریقے سے کوئی دکان، کوئی تجارت، کوئی کمپنی نہیں چل سکتی، وہ بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ اہتمام جمعے کا جو رکھا گیا ہے، اسی طرح سے یہ اہتمام رکھا گیا ہے کہ مسلمان
جو اس ایمان والوں کی جماعت کے اندر شریک ہوئے، انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری کو یہ پورا کریں گے۔ اب ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ خطبہ جمعہ سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں، جمعہ خطبے کا اہتمام کریں، اور پھر اس طریقے سے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہ مسجد سے تشریف لے کر جائیں، اور جو کچھ باتیں خطبہ جمعہ کے دوران کہی جائیں انہیں غور اور فکر کے ساتھ سنا جائے۔ اس طریقے سے نہ سنا جائے کہ ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دیا گیا۔ اگر اس طریقے سے کوئی انسان خطبہ جمعہ کو سنتا ہے تو اس سننے کی اللہ کے یہاں پر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم پر اگر آپ غور کریں گے، سورہ ملک کی آیت نمبر 10 دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، لوگ قیامت کے دن جس دن جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہائے افسوس، کاش کہ ہم انبیاء کرام کی، رسولوں کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو غور سے سنتے۔ کیسے سنتے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، احادیث ہے، ان باتوں کو کس طریقے سے سننا چاہیے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم غور سے سنتے اور پھر اس کے بعد میں عقل سے کام لیتے تو آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ برادران اسلام، یعنی سننا اس طریقے کا سننا ہے کہ سننے کے بعد میں عمل کرنے کی جستجو کرنا، عمل کے لیے جد و جہد کرنا، جو کچھ باتیں خطبے کے دوران کہی گئی ان باتوں کو غور سے سننا اور آنے والے خطبے تک کے لیے اس کے لیے پریپیئر ہوتے رہنا، اس کی تیاری کرتے رہنا۔ اس طریقے سے اگر ہم خطبہ جمعہ کا سنیں گے تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں ہم نے خطبہ جمعہ کو سنا ہے، اور سننے کے بعد میں جب ہم عمل کریں گے تو اسی چیز کو تو سننا کہا جائے گا۔ آج مساجد کی کوئی کمی نہیں ہے، شاندار مساجد ہماری اپنی بستی میں یا پھر شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں مساجد کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس طریقے یعنی آپ یہ کہیے کہ کسی قسم کی مساجد میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ سننے والے اس طرح سے نہیں سنتے جس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ ملازم وقت پر نہ آئے، کام کاج نہ کرے تو کوئی دکان کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یا پھر اسی طریقے سے آپ دنیا پر نظر ڈالیں گے، دنیا کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت رکھے، کوئی تحریک رکھے، یہ تحریک ہو یا کوئی جماعت ہو، یہ جماعتیں جو ہے اپنے نظریات کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر باقی رکھنے کے لیے، اپنی تحریک کو چلانے کے لیے ہر ہفتے میں ایک دن، ایک گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے مقرر رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس تحریک سے، سیاسی جماعت سے یا کسی اور جماعت سے جڑے رہتے ہیں، انہیں اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ ہم اپنے افکار کو، خیالات کو، اپنے نظریات کو تازہ رکھنے کے لیے ہر ہفتے میں ایک دن کی حاضری ضروری ہے، اور لوگ اس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جمعے کا اہتمام رکھا گیا ہے کہ جمعے کے دن لوگ آئیں اور قرآن کریم کے حوالے سے جو ذمہ داری اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اس ذمہ داری، اس احساس کو سمجھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اخلاص کے اقرار کے بعد میں یہ نہ سمجھے کہ انہیں بڑی آسانی کے ساتھ جنت دے دی جائے گی، بلکہ ہر ایک فرد جو مسلمان ہے وہ ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر کھڑا کیا گیا ہے۔ ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کو سارے کے سارے غیر مسلمین تک پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو 5ویں ہی دن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کا اہتمام کروا دیا مسجد میں، خطبہ جمعہ کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا، اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کروا دیا کہ دیکھو جو کوئی جو کوئی صحت مند ہے، کسی مسلمان کو کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں غسل کرے گا، عطر لگائے گا، خوشبو لگائے گا، اور نماز جمعہ خطبہ جمعہ کا اہتمام کرے گا۔ اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ امامت کے لیے کسی اور صحابی کا انتخاب کروں جمعے کے لیے، اور اس کے بعد میں انہیں نماز پڑھانے کی اجازت دوں، اور میں مدینہ میں گشت کروں اور دیکھوں کہ کون خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجھے اپنے گھر میں نماز جمعہ سے خطبہ جمعہ سے غفلت کرتا ہوا نظر آئے تو میں اس کے گھر کو جلا ڈالوں۔ برادران اسلام، آپ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نفرت کا اظہار کیا ہے خطبہ جمعہ کے مسئلے میں، جمعہ کی نماز کے مسئلے میں، لیکن آج ہماری زندگیوں کے اندر نماز جمعہ یا خطبہ جمعہ کے مسئلے میں اتنی غفلت، اتنی لاپرواہی ہے کہ ہمارے یہاں پر تجارت کو ہم خطبہ جمعہ پر فوقیت دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو اللہ کے احکامات پر اپنی تجارت، اپنی مصروفیات، اپنی روزانہ کی زندگی، اپنے دیگر جو مشاغل ہیں، ان تمام کے تمام مشاغل کو ہم خطبہ جمعہ پر فضیلت دیا کرتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے، بلائے، آؤ اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر، اللہ کی پکار پر لبیک لبیک کہو، جلدی کرو لب کو اس پکار کی طرف۔ کیوں؟ یہ وہ پکار ہے لما یحییکم، اس پکار کے ذریعے تمہیں زندگی دی جاتی ہے، تم مرے ہوئے تھے، تم مسجد میں آؤ گے، تمہارا ایمان تر و تازہ ہوگا، تمہارا دین تر و تازہ ہوگا، اور اسی طریقے سے تمہارے نظریات تر و تازہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں تم اسی کے ذریعے جو ہے تم اسی کے ذریعے کھیتی باڑی کرو، اپنی زندگی کو سینجو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز کے ذریعے ہوتی ہے بتائیے آپ؟ نماز پر ہم جتنا زیادہ زور دیتے ہیں، اس نماز سے آج کے اس جمعے کے روز کی فضیلت اس نماز سے نہیں ہے۔ اس جمعے کی فضیلت اگر کسی چیز سے ہے تو وہ خطبہ جمعہ ہے۔ خطبہ جمعہ کے ذریعے ہی اس جمعے کے روز کو اتنی فضیلت دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا، اور اسی دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم آخر میں آئے، لیکن کل قیامت کے دن سب پر سبقت لے کر چلے جائیں گے۔ ہم سے پہلے یہودیوں کو یہی جمعے کا دن دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس جمعے کے دن کے مسئلے میں لاپرواہی کی، اور انہوں نے ہفتے کا دن پسند کیا، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کیا۔ برادران اسلام، یہود و نصارہ کو بھی یہی جمعے کا دن دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کر لیا اپنے لیے، عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کیا اپنے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے جمعے کا دن ہے۔ آپ یہودیوں پر اگر نظر ڈالیں گے کہ انہیں جو ہفتے کا دن دیا گیا، جمعہ آج کی مغرب سے لے کر ہفتے کی مغرب تک کے لیے، یہ اپنی تجارت سے فارغ ہو جائیں، دنیاوی کوئی کام کاج نہ کرے، بس سارا دن 24 گھنٹے اللہ کی عبادت یہ کرتے رہے۔ ہفتے کا دن یہودیوں پر اس طریقے سے فرض کیا گیا تھا، انہوں نے لاپرواہی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ انہوں نے ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے مسئلے میں لاپرواہی کی، اللہ نے انہیں بندر بنا ڈالا، انہیں ذلیل و خوار کر ڈالا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہودیوں کو 24 گھنٹے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ صرف۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں پر اللہ کے احکامات، یوم جمعہ، خطبہ جمعہ، اللہ کی کتاب، یہ ساری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں کی گئی۔ انسان کے یہاں پر اگر کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس چیز کی طرف لپکتا ہے، اس چیز کی طرف دوڑتا ہے۔ دنیا کا ایک قانون ہے انسانوں میں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک انسان بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دیتا ہے۔ اگر خطبہ جمعہ یعنی جمعے کے روز خطبہ جمعہ کا ہمارے یہاں پر کوئی اہتمام نہیں اور صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں، تجارت کرتے رہے یا اسی طریقے سے دیگر مصروفیات میں ہم مشغول رہے، تو اس کا مطلب تو صاف یہ ہے کہ اللہ کے دین، خطبہ جمعہ، اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے ایک دوسرا درجہ دے دیا ہے۔ ہمارے یہاں پر اس کی کوئی اہمیت نہیں کی گئی کہ اللہ کی باتوں کو سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، مساجد میں جمع ہو کر محبت کا اظہار کرے۔ یہ تمام کی تمام باتوں کی ہمارے یہاں پر کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ یہی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ میں بورا بنڈا خطبہ جمعہ دینے کے لیے جایا کرتا تھا، مسجد توحید ہے وہاں پر، جس طریقے سے ہماری بستی میں مسجد توحید ہے، ٹھیک اسی نام کی ایک مسجد بورا بنڈا میں ہے۔ وہاں پر میں 12:30 بجے ٹرین سے جانے کے بعد مسجد میں 1 بجے سے جمعہ ہے اور مسجد کافی بڑی مسجد ہے، میں 12:30 بجے ٹھیک مسجد میں داخل ہوتا تھا اور مسجد میں جانے کے بعد میں آپ یقین کیجئے میں جب کبھی مسجد کو جاتا پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ آدھا گھنٹہ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتنی دیر پہلے، پیر رکھنے کے لیے مسجد میں مجھے لوگوں کے کاندھوں کے اوپر سے یا جگہ بناتے بناتے مجھے ممبر تک آنا بڑی مشکل سے میں ممبر تک آ سکتا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے 3 مہینے پہلے آپ لوگوں کو یعنی 3 مہینے یا 1-2 سال میں نے ہمارے اٹا پلی میں ایک مسجد بلال ہے، میں وہاں پر بھی خطبہ دینے کے لیے خطبے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اب 3 مہینے سے تو نہیں گیا۔ اس مسجد کا بھی آپ کو حال سناؤں، مسجد میں 15 منٹ 10 منٹ پہلے داخل ہوتا تھا اور ساری کی ساری مسجد مکمل ہوتی، صرف ایک پیچھے کی صف باقی رہتی تھی اور جیسے ہی خطبہ ہوتا وہ بھی پوری مسجد مکمل ہو جاتی تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ہماری اپنی بستی میں اتنی لاپرواہی کی جاتی ہے خطبہ جمعہ کے ساتھ کہ ہمارے یہاں پر اللہ کے احکامات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اذان کہہ دی جائے نماز کے لیے، پہلے اس پر بھی آپ غور کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتے اسی وقت ایک اذان کہی جاتی تھی اور اللہ کے نبی خطبہ دینے کے بعد اسی اذان سے نماز ادا کی جاتی تھی، اسی اذان سے نماز ادا کی جاتی تھی۔ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان کہہ دی جائے نماز کے لیے تو دوڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ یہاں پر اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ خطبہ جمعہ ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں بھی ذکر یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے اور کتاب الجمعہ میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، یہاں پر بھی خطبے کو ذکر ہی کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ، جب جمعے کا دن آتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے رجسٹر لیے ہوئے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں،
یکتبون الاول فالاول، اور جو کوئی مسجد کو پہلے آتا ہے اس کے ناموں کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے فرشتے اسے اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس نے بدنتن، اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی ہے، اور پھر جو دوسرے مقام پر آتا ہے بقرتن، اس کے لیے گائے کی قربانی لکھی جاتی ہے، اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے ثم کبشن، اس کے لیے بکرے کی قربانی، ثم دجاجہ، ثم بیضہ، اس کے لیے یعنی بکرے کی قربانی، پھر مرغی کی قربانی، پھر اس کے بعد میں ایک انڈے کی قربانی لکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، اور جب امام نکلتا ہے خطبہ دینے کے لیے، جب امام کھڑا ہوتا ہے خطبہ دینے کے لیے، طَوَّوْا صُحُفَهُمْ، فرشتے اپنے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، ختم، اب نام نہیں لکھا جاتا لوگوں کا۔ یستمعون الذکر، اور ذکر یعنی خطبہ، میں نے یہاں پر کیا کہا، سورہ جمعہ کی آیت میں کیا بتایا گیا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہاں پر حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یستمعون الذکر، فرشتے خطبہ سننے کے لیے مسجدوں میں بیٹھ جایا کرتے، کتنی افسوس کی بات ہے بتائیے۔ تو یعنی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر خطبہ جمعہ یا نماز جمعہ کے دن کی فضیلت، اس کی کوئی اہمیت ہمارے یہاں پر ہے ہی نہیں، ہم نے ایک دوسرا تیسرا مقام خطبہ جمعہ کو دے دیا۔ اور بعض افراد کی کیفیت کہ وہ خطبہ جمعہ سنتے تو ہیں لیکن اس طریقے سے سنتے ہیں جس طریقے سے بہرے سنا کرتے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَقَالُوا سَمِعْنَا، تم اس طریقے کے یعنی تم اس طرح مت ہو جاؤ، وَقَالُوا نَسْمَعُ، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جو وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ اب اس سے کیا مطلب، یعنی ہم نے جو خطبہ جمعہ میں جو باتیں سنی ہیں، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے اس بات کا پکا ارادہ کر لے کہ آج اس خطبہ جمعہ میں ہم نے جو کچھ سنا ہے اس میں سے کم 2 باتوں پر عمل کر لیں گے، 4 باتوں پر عمل کریں گے، 10 باتوں پر عمل کریں گے۔ اس طریقے سے اگر ہم روزانہ جو جمعے کو خطبہ سننے کے لیے آئیں گے تو 1 مہینے میں 4 جمعے ملیں گے، اور 1 سال میں 50 جمعے ملیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ ایک اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی 10-20 سال کے اندر مکمل ایمان والے نہ صحیح کم سے کم ایک 50% تو ہم دین پر عمل کرنے والے اس طریقے سے ہم بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں ایک سنہرا موقع ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ان گھروں کو ہم آباد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے سورہ جمعہ پورے کا پورا تلاوت کروں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں، اور بخاری اور مسلم سے کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں مزید کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ لیکن میری آپ حضرات سے یہ گزارش رہے گی کہ جمعے کے روز اپنی تمام کی تمام مصروفیات کو آپ ترک کر دیں، اور اللہ نے جس چیز کو آپ پر فرض کیا ہے سب سے پہلا مقام اسی کو دے۔ تمام کی تمام مصروفیات، اپنی تجارت اور دیگر جو مصروفیات ہیں اس کو ترک کرے، اور خطیب کے مسجد میں آنے سے پہلے مسجد میں آنے کی پوری کوشش کرے، آپ کو پورے کا پورا اجر ملے گا۔ اور خطبہ جمعہ اس طریقے سے سنیں کہ سننے کے بعد میں لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے اس ذمہ داری کو بھی تو ہمیں ادا کرنا ہے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کروں گا، اور اللہ رب العالمین سے میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا بنائے، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔